اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے اور اعتراض کرتا ہے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. حضرت تھانوی کو لکھا کہ اگر یعنی آپ کو، حضرت تھانوی کو، اگر کوئی کہتا ہے کچھ تو یا آپ پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے. تو جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مگر غصے سے آگے انتقام تک مت بڑھنا، ولو باللسان، یعنی بس اندر ہی غصہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا غصے نکالنا مت، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، کسی طریقے سے خاموش رہنا. یعنی اگر غصہ آیا تو آنے دو، مگر اس کے تقاضے پر عمل مت کرنا اور انتقام مت لینا، اگرچہ وہ بدلہ زبان سے ہی کیوں نہ ہو. یعنی زبان سے بھی انتقام لینے کی فکر مت کرنا. دیکھو یہ اب آگے سنو. یہ تو انفاس عیسیٰ کی عبارت تھی. شریعت نے بعض جگہ غصے کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور غصہ کرنا وہاں جائز اور مباح ہے. مثلا حدود کے اندر رہتے ہوئے بدلہ لے لینا، مگر تربیت کے لیے اور ناجائز حد تک پہنچنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ مجاہدہ کرایا جاتا ہے کہ جائز انتقام بھی مت لو. گویا غصے کے مقتضا پر کسی وقت بھی عمل مت کرو، اگرچہ حد کے اندر رہتے ہوئے انتقام لینا جائز ہے، پھر بھی مت لو. ابتدا میں جس طرح یہاں پر ہی بات ختم ہوئی تھی. لیکن افضل ہر حالت میں معاف کر دینا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ ایسے لوگ ہیں جو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں فی السراء، فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی، ذرا تنگی میں بھی، اور غصے کو ضبط کرنے والے، والقاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، والعافین عن الناس. لہذا معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. اس لیے مبتدی سے کہا جاتا ہے کہ تم انتقام مت لو بلکہ صبر کرو، اور جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دو. اس کے نتیجے میں تمہیں صبر کرنے کا ثواب الگ ملے گا اور معاف کرنے کا ثواب الگ ملے گا. صبر کرنے کا ثواب الگ ملے گا اور معاف کرنے کا ثواب الگ ملے گا. تو دیکھا، ڈبل فائدہ. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ شریعت نے اجازت تو دی ہے کہ ہمیں حدود کے اندر اس کو بھی کچھ جواب دینا چاہیے. یہ ان لوگوں کا جواب ہے کہ ہم ابھی سیکھنے والے، ڈرائیونگ لائسن ہے، تو ابتدا میں ہمیں تو معافی کرنا چاہیے، اگرچہ بدلہ لینے کی ہمارے پاس طاقت ہے پھر بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم جب بدلہ لیں گے تو کچھ نہ کچھ زیادتی ہو جائے گی، ہم انصاف نہیں کر سکیں گے. جی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواح ثلاثہ میں ایک قصہ لکھا ہے.
ارواح ثلاثہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت، ہاں دیکھو بہت عجیب بات ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت، میں نے سنا ہے کہ صوفیاء اور اولیاء کی شانیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں اور ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی مختلف شانیں کیا ہوتی ہیں۔ ہوتا ہے نا، بعض بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کی کون سی شان، کس اللہ والے میں کیا شان ہے، کس اللہ والے میں کیا شان ہے، تو امتحان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے شیخ نے پہلے تو جواب دیا کہ سب چھوڑو، تم کس فکر میں پڑ گئے، بس جو تمہارا کام ہے اس کام میں لگا رہو۔ اس نے اصرار کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، دہلی میں قطب صاحب کا مزار ہے، اس کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے دہلی کے اندر، اس مسجد میں جاؤ، اس میں تمہیں 3 آدمی بیٹھے ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تم جا کر ان تینوں کی کمر پر ایک ایک مکہ مار دینا، لو، اور پھر جو کچھ وہ کرے وہ مجھے آ کر بتانا۔ ان کی کمر پر اب بیچارے ذکر میں، اور ایک زور سے پیچھے سے مکہ مارے، وہ تو پچھلا گیا تھا، پچھلی مجلسوں میں اس قصہ بھی گیا ہے، 2 بار پھر آ رہا ہے۔ فرمایا پیچھے سے کمر پر ایک ایک مکہ مارنا، پھر جو کچھ وہ کرے وہ مجھے آ کر بتانا۔ چنانچہ یہ صاحب اس مسجد میں گئے، دیکھا تو واقعی 3 آدمی بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں۔ ان صاحب نے جا کر پہلے ایک شخص کو پیچھے سے مکہ مارا، انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کس نے مارا اور کیوں مارا، بس اپنے ذکر کے اندر مشغول رہے۔ کس نے مارا اور کیوں مارا وہ بھی نہیں، اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کے پاس گئے اور ان کو مکہ مارا تو وہ پیچھے مڑے اور ان کو بھی مکہ مار دیا۔ انہوں نے مارا تو انہوں نے بھی اس کو مار دیا اور پھر اپنے ذکر میں لگ گئے۔ عجیب شان ہے۔ جب تیسرے شخص کو مکہ مارا تو پیچھے مڑے اور میرا ہاتھ سہلانے لگے، ہاتھ کو سہلانے لگے، یعنی ہاتھ پر ہاتھ لگانے لگے، بھئی تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگی، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی مجھے مارنے سے؟ لو، تو دیکھ لیا تینوں کا۔ اب اس کے بعد وہ صاحب اپنے شیخ کے پاس واپس آ گئے، انہوں نے کام کر لیا کیونکہ ان کو تو شانیں دیکھنی تھی اب، لیکن شان وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ تو اپنا شیخ ہی بتائے گا کہ میں نے ایسا مارا اور ایسا کیا۔ تو اب شیخ کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ میرے ساتھ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا۔ وہ یہ کہ جب پہلے شخصوں کو مکہ مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ شیخ نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ذکر کر رہے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے مکہ مار دیا تو پھر وہ کیا کرتے رہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ذکر کرتے رہے۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ سوچا، ان کی شان کیا تھی؟ انہوں نے سوچا کہ اگر کسی نے میری کمر پر مکہ مار دیا تو اب مار دیا تو مار دیا، اب وہ مکہ واپس تو لوٹ نہیں سکتا، جو تکلیف پہنچنی تھی وہ پہنچ گئی، اب میں خام خواہ بدلہ لے کر اس دوسرے کو تکلیف پہنچا کر اپنا وقت کیوں خراب کروں؟ ان کے پاس اتنا وقت قیمتی تھا کہ جو مار دیا، تکلیف پہنچنی تھی پہنچ گئی، اب خام خواہ میں اپنے کام کو چھوڑ کر اور اس کا بدلہ لینے میں جاؤں تو بدلہ لے کر دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنا وقت کیوں خراب کروں؟ جتنا وقت بدلہ لینے میں صرف ہوگا اگر وہ وقت میں ذکر میں لگا دوں تو اس سے جو ثواب اور جو فضیلت حاصل ہوگی وہ بدرجہ بہتر ہے۔ تو فرمایا دیکھو پہلے شخص نے اس لیے بدلہ نہیں لیا، اس سے کہ میں انتقام لوں، کیونکہ انتقام لینے سے مجھے کیا حاصل ہوگا، اس لیے انہوں نے اس طرح توجہ ہی نہیں کی بلکہ اپنے کام میں لگے رہے۔ ایک شخص نے، جو ایک اللہ والے نے جو عمل کیا اس کا جواب ملا۔ فرمایا دوسرے صاحب جنہوں نے پلٹ کر تم سے بدلہ لیا، یہ بتاؤ کہ انہوں نے اتنا ہی زور کا مکہ مارا جتنے زور کا تم نے مارا تھا، یا اس سے زیادہ زور کا مکہ مارا؟
اس نے کہا کہ انہوں نے اتنا ہی زور کا مارا جتنے زور کا میں نے مارا تھا۔ شیخ نے فرمایا کہ وہ صاحب ہے جنہوں نے شریعت کے مطابق انتقام لیا اور اس آیت پر عمل کیا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ اسی قدر لو جس قدر تم کو تکلیف پہنچائی جائے، جی اتنا ہی لو، جس قدر تمہیں تکلیف پہنچائی جائے۔ ان صاحب نے جو بدلہ لیا وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے لیا، اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں لیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور وہ اس کا انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، بلکہ صبر کرتا ہے، تو صبر کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، جس کو اردو کے محاورے میں صبر پڑنا کہا جاتا ہے کہ صبر پڑ گئی۔ اور کسی اللہ والے کا صبر پڑنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ان بزرگ نے سوچا کہ اگر میں نے صبر کیا تو کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لہذا انہوں نے بدلہ لے لیا۔ دیکھا کتنا استہزار تھا، بدلہ نفسانی خواہش کے لیے انہوں نے مارا تو میں بھی مار دوں، نہیں، بدلہ قرآن کے آیت پر عمل بھی ہوا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس کو تکلیف سے پہنچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے بدلہ لیا۔ اللہ اکبر، کیا اللہ والوں کی شانیں ہوتی۔ ابھی لوگ اندر کی اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، دیکھو یہ اللہ والے ہو کر بھی بدلہ لیتے، دیکھو تو صحیح، وہ اندر کی چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے آج دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے، اندر کی بات سمجھ نہیں سکتی۔ اندر کی بات سمجھنے کے لیے ان کے صحبتوں میں بیٹھنا پڑے گا، جب جا کے اندر کی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ان کا نہ لینا بھی اللہ کے لیے اور بدلہ لینا بھی اللہ کے لیے۔ البتہ اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ بزرگ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ من آذی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جو شخص میرے ولی کو ایذا اور تکلیف دے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ان بزرگ نے زیادہ شفقت کرتے ہوئے اس تکلیف پر صبر کر لیا، جبکہ دوسری طرف ان بزرگ نے زیادہ شفقت کرتے ہوئے اس تکلیف پر صبر کر لیا اور اس کو معاف کر دیا، لہذا وہ بزرگ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہو گئے۔ یہ اشکال ہوتا ہے، جو پہلے والے بزرگ تھے نا، انہوں نے بدلہ نہیں لیا، صبر کیا اور معاف کر دیا، تو گویا وہ زیادہ شفیق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، اگر شیرنی کو کوئی شخص چھیڑے، شیرنی تو چھیڑے تو وہ درگزر کر جاتی ہے شیرنی کو، لیکن اگر کوئی شیرنی کے بچے کو چھیڑے تو پھر شیرنی نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں ہونے والی کوتاہی کو، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہونے والی کوتاہی کو معاف فرما دیتی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا حق توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف کر دیتے اور درگزر فرما دیتے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرے، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ اس لیے فرمایا من آذی لی ولی فقد آذنتہ بالحق، تو وہی ہوا کہ وہ شیر کو چھیڑتا ہے تو شیرنی کچھ نہیں، لیکن اس کے بچے کو چھیڑیں گے تو شیرنی بڑک جائے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے جو خاص ہوتے ہیں ان کو چھیڑوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی غصے میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا تم اگر مجھے چھیڑتے ہیں، میرا اگر حکم توڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں لائے ہیں، لیکن کوئی حدیث پوری بخاری شریف میں ایسی نہیں ہے جس کی سند پر محدثین نے اتنا زیادہ کلام کیا ہو جتنا کلام اس حدیث کی سند پر کیا۔ جی اس حدیث کی
سند پر کیا، یہاں تک کہ بعض محدثین نے کہہ دیا کہ اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں نقل کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی، اس لیے کہ حدیث ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث بالکل موضوع اور بہت ضعیف ہے، البتہ امام بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات اپنی شرائط کو ان مقامات پر نظر انداز کر جاتے ہیں جہاں خارجی قرائن سے ان کو یقین ہوتا ہے کہ حدیث درست ہے، تو لے لیتے اپنی بخاری میں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں ہیں اور دارالعلوم کے سب سے پہلے سرپرست تھے، جنہوں نے سنت اور بدعت کے درمیان حد فاصل قائم کی ہے، سنت اور بدعت کے درمیان سنت کو الگ کیا، بدعت کو الگ کیا، اس لیے آج جتنے مدرسے ان لوگوں کے ہیں، بدعت والوں کے ہیں، ان کے مدرسے میں داخلے میں شرائط یہ ہے کہ پہلے تم ان کو کافر کہو کہ کافر تھے، نعوذ باللہ۔ ہاں، مولانا قاسم نانوتوی کو، مولانا رشید احمد گنگوئی کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا ان کو لکھو کافر ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ ایک مسلمان کو کافر کہتے، جی کیوں ان کو اتنا از پر سنت کو الگ کیا، بدعت کو الگ کیا۔ ہاں، حد فاصل قائم کی کہ ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے، اس واز میں قوالی کے خلاف بیان تھا، جی قوالی کے خلاف بیان تھا اور بڑے زور و شور سے بیان ہو رہا تھا۔ واز کے دوران ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قوالی ناجائز اور حرام ہے، لیکن حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین جو ہے نا جس کا نام، وہاں پر ایک بزرگ ہے جس کا نام ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو قوالی سنتے تھے، وہاں ان کی مزار ہے، اس کی وجہ سے وہ جگہ کا نام نظام الدین بن گیا ہے۔ نظام الدین وہ مرکز نہیں ہے، وہ پورا ایریا کا نام ہے، وہاں ریلوے اسٹیشن ہے، اور وہاں نظام الدین کوئی بولیں گے تو وہ آپ کو بے ادب سمجھے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اسٹیشن کے اوپر لکھا ہوا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، وہاں کوئی بھی کافر بھی نظام الدین نہیں بولے گا، حضرت نظام الدین بولے گا، جی، تو وہ پورا ایریا کا نام۔ اب یہ بنگلہ والی مسجد جو تبلیغی مرکز ہے وہ بھی اسی ایریا میں ہے، اس لیے اس کا نام بھی نظام الدین، حضرت نظام الدین کہا گیا، حقیقت میں وہ مزار کی وجہ سے اس ایریا کا نام ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو قوالی سنتے تھے۔ جواب میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دلیل معلوم ہوگی، ہمیں معلوم نہیں، کہ ان کو دلیل معلوم ہوگی، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں جو معلوم ہے ہم اس کے مکلف ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تو قوالی کے خلاف اتنی جوشیلی تقریر ہو رہی ہے، اور اسی دوران جب ایک بڑے بزرگ کا نام آ گیا تو اس طرح جواب دے دیا کہ وہ حرام کرتے تھے، ایسا نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی دلیل معلوم ہوگی، کیا ہوگا؟ تو ایک طرف تو وہ اس کے خلاف بات کر رہے، اور ایک طرف جب دلیل آ رہی ہے کہ بھائی وہ تو سنتے تھے تو کہہ رہے ان کو دلیل معلوم ہوگی، اس لیے کرتے تھے، ان کے خلاف بات نہیں کی۔ دیکھو، اس کو کہتے ہیں ادب، اس کو کہتے ہیں ادب۔ آج ہمارے اندر ادب ختم ہو گیا، ذرا سا کچھ علم آ گیا تو دوسرے اپنے استادوں کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں اور ان پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ ارے اپنے استاد کے خلاف اعتراض شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو، یہ تو ان کے اساتذہ ان سے پڑھا نہیں ہے، لیکن ان سے پہلے بزرگوں میں سے ہے، تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو ان کی دلیل معلوم ہوگی، اس لیے کیا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کیا۔ اللہ، تو بات دراصل یہ ہے کہ بزرگوں سے اختلاف جتنا چاہو کر لو، تمہیں اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن ان کے لیے زبان سے کوئی ثقیل کلمہ نہ نکالو، کوئی بھاری بات مت نکالو، کوئی بے ادبی مت کرو۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا درجہ عطا فرمایا ہو، لہذا جس کے بارے میں شبہ بھی ہو کہ اللہ والا ہے، یقین نہیں ہے، شبہ بھی ہو، شبہ یعنی
ہمیں شک ہے کہ اللہ والا ہے تو اس کے خلاف کوئی کلمہ بھی زبان سے نہ نکالو، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ ہاں، بہرحال غصہ کرنے کا ایک محل ہے، ایک جگہ ہے، وہ ہے جائز انتقام لینا۔ اس حد تک انسان غصہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی معافی بہتر ہے، اور خاص طور پر شروع میں تربیت کے لیے تو انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ جائز انتقام بھی نہ لے، جائز بھی نہ لے۔ جی، پھر آگے فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا، سرعت غضب امر طبعی ہے، سرعت غضب امر طبعی ہے، اختیار سے خارج ہے، اس پر ملامت نہیں، البتہ اس کے مقتضا پر عمل جبکہ حدود سے تجاوز ہو جائے مذموم ہے۔ یہ انفاس عیسیٰ کی بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ اب اس کا تشریح دیکھو، یعنی غصہ کا آ جانا، یعنی غصہ کا آ جانا غیر اختیاری ہے، اور جتنا درجہ غیر اختیاری ہے، اختیاری اور غیر اختیاری پہلے چلا گیا۔ غیر اختیاری یعنی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری طبیعت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں غیر اختیاری۔ اور اختیاری اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے کنٹرول کرنے کی طاقت دی ہے، اس کو اختیاری کہتے ہیں۔ تو یہ غصہ کا آ جانا غیر اختیاری ہے، اور جتنا درجہ غیر اختیاری ہے اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مواخذہ بھی نہیں۔ کسی بات پر اگر غصہ آ گیا تو وہ تو ہمارے کنٹرول میں تھا نہیں، غصہ آ گیا تو اس غصے پر کوئی پکڑ نہیں، نفس غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے اختیار سے باہر ہو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ، کوئی گرفت نہیں۔ گرفت ہمیشہ اس کام پر ہوتی ہے، یاد رکھو، پکڑ ہمیشہ اس کام پر ہوتی ہے جس کو انسان اپنے اختیار اور قصد سے کرے، جان کر کرے۔ لہذا جو غیر اختیاری غصہ آ گیا اور طبیعت کے اندر ایک اوٹن پیدا ہو گئی، ایک اندر کڑھن پیدا ہو گئی، جوش پیدا ہو گیا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے مقتضے پر عمل کرتے ہوئے، اس غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زبان سے یا ہاتھ سے بدسلوکی کرو گے تو اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ یہ ہے صرف غصہ آنا، یہ کوئی بری۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا غصہ کنٹرول نہیں ہوا، اب وہ بیچارے سمجھتے کیوں آتا ہے۔ اب ان سے ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے غصہ آیا، لیکن آپ نے نکالا؟ تو کہنا نہیں، وہ تو نہیں نکالا، تو بس، تو یہ آنا غیر اختیاری ہے، تو آتا رہے گا۔ اس پر بھی ہمارے اجر ملتا ہے اور ہماری ترقی ہوتی ہے، کیونکہ صبر کیا۔ تو فرمایا نکالو مت، ہاں زبان سے یا ہاتھ سے نکال دیا تو فرمایا اس پر پھر پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ اختیار میں تھا کہ کنٹرول کرنا اختیار میں ہے، آنا اختیار میں نہیں۔ لیکن آ گیا ہے تو برداشت کرنا، یہ کنٹرول کرنا اختیار میں، بدلہ نہ لینا اختیار میں۔ تو فرمایا اس مقتضے پر عمل کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زبان سے یا ہاتھ سے بدسلوکی کرو گے تو اس پر گرفت ہو جائے گی۔ لہذا جب تک غصے کے مقتضا پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک انشاءاللہ اس غصے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے اور غصے کے اندر تیزی ہوتی ہے تو اس تیزی کے نتیجے میں آدمی کے اندر ایک بجلی سی بھر جاتی ہے، ایک بجلی سی بھر جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آدمی بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتا ہے جو حدود سے تجاوز ہو جاتی ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت والا اس ملفوظ میں فرما رہے ہیں کہ سرعت غضب امر طبعی ہے۔ سرعت غضب یعنی جلدی سے غصہ آ جانا اور غصے میں تیزی آ جانا، یہ انسان کی فطرت ہے، امر طبعی ہے اور اختیار سے خارج ہے، اس پر ملامت نہیں۔
البتہ اس کے مقتضا پر عمل جبکہ حدود سے تجاوز ہو جائے مذموم ہے۔ مقتضا پر عمل کرے لیکن حدود کے اندر ہو، حدود سے آگے بڑھ جائے، کسی کی بے عزتی کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دیا، تو فرمایا یہ ممنوع ہے۔ یا جتنا کسی نے آپ کو بولا آپ نے اتنا ہی اس کو بول دیا، تو فرمایا یہ ہے حدود کے اندر۔ لیکن حدود سے تجاوز کیا ہے کہ اس نے 1 گرام بات کی تھی، تم نے 100 گرام کی بات کر دی، تو یہ حدود سے تجاوز ہو گئے، یہ مذموم ہے اور یہ گناہ۔ تو معاف کر دینا اچھا ہے۔ غصہ کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات جو چل رہی ہے نا غصے کا علاج ہے، اس سے پہلے بھی تو فرمایا غصے کا علاج ہمت کا استعمال ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس غصے کا علاج بیان کرتے ہوئے فرمایا حضرت، اور اس کا علاج بجوز ہمت کے کچھ نہیں۔ غصے کا علاج کیا ہے بھائی؟ ہمت کے کچھ نہیں۔ مثلا کسی پر غصہ آیا اور دل چاہا کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں، گلاس توڑ دوں، کھڑکیاں توڑ دوں، چیزیں پھینک دوں۔ ہوتا ہے نا کسی سے غصہ آیا کہ کیا کر دوں، دل چاہا کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں۔ اور یہ جو دل چاہ رہا ہے نا، اس دل چاہنے پر عمل نہ کرو، اس دل چاہنے پر عمل نہ کرو، اور اپنے آپ کو زبردستی کر کے اس کو روکو، اور یہ ارادہ کر لو، تہیہ کر لو کہ میں اپنے اس غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کروں گا۔ عمل نہیں کروں گا۔ عزم کرے اور ہمت کو کام میں لائے کہ چاہے دل اس کام کے کرنے کو کتنا ہی چاہ رہا ہو لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، یعنی پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آ رہا ہو اور اس وقت وہ اپنے نفس کو قابو میں کرے۔ اللہ، بہت بھاری کام ہے، بہت بھاری کام ہے واقعی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجر بھی تو اتنا بڑا بڑا دیا ہے جی۔ نفس کو پچھاڑنا تو یہ بہت بھاری، ورنہ نفس پر عمل کرنا تو بہت مزہ ہے۔ نفس کہے گا نمازیں پڑھ لو، اتنا قرآن پڑھ لو تو مزہ آئے گا، لیکن کہا غصے کو پی جاؤ، بولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہمت کو کام میں لانے کی تدبیر کیا ہے؟ بہرحال غصہ کو قابو کرنے کے لیے اصل چیز تو ہمت ہے۔ البتہ اس ہمت کو کام میں لانے کے لیے، یہ ہمت کو استعمال کرنے کے لیے کچھ تدبیریں معاون ہو جاتی ہے۔ اگر وہ تدبیریں اختیار کر لی جائے تو پھر ہمت میں پختگی، مضبوطی آ جاتی ہے اور آدمی غصے کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ ان تدبیروں کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کیا کہ اس ہمت میں مغضوب علیہ سے فوراً دور چلا جانا اور اعوذ باللہ پڑھنا اور اپنی خطاؤں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے احتمال کو یاد کرنا، یہ بھی بہت معین ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات گئی تھی کہ غصے کا علاج کیا ہے، کہ جس پر غصہ آئے 3 علاج بتائے تھے۔ پہلا علاج کیا تھا کہ اپنے عیوب کو سوچے، پچھلے درس میں جو تھا نا، اپنے عیوب کو سوچنے لگے۔ دوسرا علاج کیا تھا کہ فوراً وہاں سے ہٹ جائے یا اس کو ہٹا دے۔ اور تیسرا علاج کیا تھا کہ عذاب الہی کا استحضار کرے۔ وہی 3 باتیں اس میں بھی ہے، کہ مغضوب علیہ یعنی جس پر تمہیں غصہ آیا ہے اس کو فوراً دور چلا جانا، وہ ہٹ جائے یا ہم مٹ جائے، اور اعوذ باللہ پڑھنا، اور اپنی خطا اللہ تعالیٰ کے غضب، اپنی یعنی خطاؤں کو، اپنے عیوب کو سوچنا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا احتمال کو یاد کرنا۔ پہلی اور دوسری پہلی تدبیر بیان فرمائی کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے دور چلے جاؤ یا اس کو اپنے سامنے سے دور کر دو، اس سے غصے کے اندر کمی آ جاتی۔
دوسری تدبیر بیان فرمائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ قرآن کریم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی جب شیطان کی طرف سے حملہ ہو تو اللہ کی پناہ مانگو اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ کا ایک اور علاج درود شریف پڑھنا بھی ہے۔ عربوں میں ایک بڑا اچھا دستور چلا رہا تھا، اب اس کا رواج کم ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ جب دو آدمی میں لڑائی ہو جاتی اور ایک سخت غصے میں ہوتا تو دوسرا اس سے کہتا کہ صلی علی النبی صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ یہ تھا عربوں میں، ہم نے بھی دیکھا ہے، صلی علی النبی، درود پڑھو۔ تجربہ یہ تھا کہ سامنے والے کو چاہیے کتنا ہی غصہ آ رہا ہو، جب اسے کہا جاتا ہے کہ صلی علی النبی تو فوراً درود شریف پڑھتا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور غصہ ختم ہو جاتا اور صلح ہو جاتی۔ جی، اور غصہ ختم ہو جاتا۔ بہت اچھا رواج تھا عربوں کی بداوت کے اندر، ایسے اچھے رواج تھے، لیکن جو وہاں نئی تہذیب اور تمدن آ رہا ہے، یہ چیزیں رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی غصہ دور کرنے کی ایک اچھی تدبیر تھی۔ تو پہلے بھی علاج آیا اور ابھی بھی علاج کیا بتایا کہ اعوذ باللہ بھی پڑھنا، درود شریف بھی پڑھنا۔ اور تیسری تدبیر اللہ تعالیٰ کے غضب کو سوچنا، کہ اپنی خطاؤں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے احتمال کو یاد کرو کہ جتنا میں اس شخص پر غصہ کر رہا ہوں، میں کہیں زیادہ اس بات کا مستحق ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر غصہ کرے۔ بھائی میں اس پر غصہ ہو رہا ہوں اس کی غلطی پر نا، تو یہ سوچو کہ میں نے اس کی غلطی پر میں غصہ ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے زیادہ حق ہے کہ وہ اس سے زیادہ مجھ پر غصہ ہو، کہیں زیادہ اس بات کا مستحق ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر غصہ کرے، اس لیے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے زیادہ گنہگار ہوں، اس لیے کہ میری خطائیں اور میرے گناہ بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر غصہ کرنے لگے تو میرا کیا حال ہو۔ یہ تدبیر بہت معین ہے، یہ سوچے، اور واقعتاً تو کسی پر پھر غصہ نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر میرے پر غصہ ہو تو واقعتاً میں تو ہوں ہی اس قابل کہ اللہ ہر وقت میرے پر غصے میں رہے، کیونکہ ہر وقت میں تو اللہ کی یعنی حکم کو توڑ رہا ہوں، یا بے ادبی ہو رہی ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا ہم غلطیاں کر رہے ہیں، تو ہم تو ہر وقت اللہ کے غصہ ہمارے پر ہونا چاہیے، لیکن وہ ابھی تک ہمیں معاف کر دیا، تو میں اس بندی پر کیوں معاف نہ کروں، میں اس شخص کو کیوں معاف نہ کروں۔ یہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اور نرمی وغیرہ مدت تک تکلف سے سوچ کر اختیار کرنی چاہیے، مدت کے بعد ملکہ ہوگا ہمت نہ ہارے، یعنی کہہ رہے غصے کا علاج 2-4 دن میں نہیں پتا چلے گا، یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک مدت تک کئی مہینوں تک اس بات کو سوچتے رہیں گے اور عمل کرتے رہیں گے، اس کے بعد ہمارے اندر غصہ کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ یہ 1-2 دن میں نہیں ہوگا، یہ تو بتا دیا ہو گیا۔ اب اس بات کو مدتوں کرنا پڑے گا، یعنی باقاعدہ تکلف کر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں نرم لہجہ، ایک غصہ تو آیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نرم لہجے میں اس سے اختیار کرو، بات کرو۔ بہت سے لوگوں کو کسی کی بات پر بڑا غصہ آ جاتا اور فوراً غصے میں بات کر، نہیں، ہمیں غصہ تو آ گیا لیکن جب ہم بات کریں گے، جواب دیں گے تو بہت ہی نرمی کے ساتھ بات چیت میں نرم لہجہ اختیار کرو اور نرم برتاؤ کرنے کی مشق کرو اور مسلسل کرو۔ یہ نہیں کہ 2 روز 3 روز تو کر لیا اور پھر چھٹی ہو گئی، پھر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو جنم روگ ہے، جنم روگ، اور ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہوگا، ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم باتوں کے اندر بھی نرمی اختیار کریں، اس لیے ہر وقت اس کا دھیان رکھے اور ہمت نہ ہارے، البتہ اس طرح کرتے کرتے
کچھ عرصہ گزر جائے گا تو اس کے بعد ملکہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر غصہ جاتا رہے گا، اور غصہ کے مواقع پر بھی غصہ نہیں آئے گا۔ جی، غصے کے وقت کی 7 تدبیریں ہیں۔ آگے ایک ملفوظ میں ارشاد فرمایا جب یہاں پر کہ جس وقت غصہ آوے تو ان چیزوں کی پابندی کرے۔ آگے آ رہی ہے، پہلے بھی غصے کا علاج بتایا، پہلے میں 3 بتائی تھی، ابھی اس میں 3 4 آ گئی، ابھی اور بتا رہے۔ فرمایا ان چیزوں کی پابندی کرے۔ حضرت تھانوی فرماتے پہلا، ایک خیال کرے کہ میں بھی حق تعالیٰ کا خطاوار ہوں، کہ اس نے اگر میری غلطی کی ہے تو میں بھی تو غلطی کرنے والا ہوں۔ یہ خیال کرے کہ میں بھی حق تعالیٰ کا خطاوار ہوں، اگر وہ بھی اسی طرح غصہ کرے تو میرا کہاں ٹھکانہ ہو۔ ایک تو یہ سوچے۔ دوسرا، اگر میں اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس سے ہو گئی، میں اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ تیسرا یہ سوچے اس وقت بیکار نہ رہے، فوراً کسی کام میں لگ جائے، خصوصاً کوئی کتاب پڑھنے میں لگ جائے، کسی کو بات کرنے میں لگ جائے، کچھ نہ کچھ کرنے میں لگ جائے۔ تیسرا کام۔ چوتھا کام، اس جگہ سے ہٹ جائے۔ پانچواں، اعوذ باللہ پڑھنے کی کثرت کرے۔ چھٹا، پانی پی لے، اور ساتواں، وضو کر لے۔ پانی پی لے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ساتواں، وضو کر لے، تو وضو سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ غصہ ایک آگ ہے نا، تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو پانی ڈالو، اندر پانی ڈالو یعنی پیو، یا تو باہر سے وضو کرو تو بھی پانی ڈالو۔ جی، اور اعوذ باللہ پڑھنا، یہ بھی پناہ اللہ سے، کیونکہ یہ شیطان ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگو۔ جگہ سے ہٹ جاؤ تو انسان کی کیا ہے، وہ دماغ پھر جاتا ہے نا، پھر وہ مجلس بدل گئی تو اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے فرمایا جگہ سے ہٹ جاؤ، اعوذ باللہ پڑھو، پانی پی لو، وضو کر لو، بیکار نہیں رہو۔ اس ملفوظ میں حضرت والا نے غصہ دور کرنے کی چند تدبیریں بتائی۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اس وقت یہ سوچے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا خطاوار ہوں، اور جس طرح میں اس شخص پر غصہ کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ بھی میری خطاؤں کی وجہ سے میرے اوپر غصہ کرے تو میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ یہ سوچنے سے وہ غصہ جاتا رہے گا۔ دوسری تدبیر یہ بیان فرمائی کہ اس وقت آدمی سوچے کہ میں جس شخص پر غصہ کر رہا ہوں، اگر میں اس کو معاف کر دوں، گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرما دیں گے۔ اگر میں نے انتقام اور بدلہ لے لیا تو مجھے کیا فائدہ ہو۔ اگر معاف کر دوں گا تو اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اور بدلہ لوں گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں نے معاف کر دیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں معاف کر دیں گے، تو اس میں سے کون سا سودا نفع کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دوسرے میں نفع زیادہ ہے۔ جی، تو یہ سوچ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت غصے میں آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت غصے میں آئے اور کہا کہ فلاں شخص نے میرا دانت توڑ دیا ہے، میں اس سے قصاص بدلہ لوں گا، اور بدلے میں اس کا دانت توڑوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ اس کا دانت توڑنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اس کا تو ٹوٹ گیا، لیکن اب تم توڑو گے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، تم پیسے لے لو اور صلح کر لو۔ اس نے کہا میں صلح نہیں کرتا، میں تو اس کا دانت توڑوں گا۔ غصہ ہوتا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، اس کا دانت توڑ لے، شرعن تمہیں حق ہے۔ جب وہ دانت توڑنے کے ارادے سے اس کی طرف چلا تو غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کو روک لیا، اس سے فرمایا کہ تم اس کا دانت توڑنے تو جا رہے ہو، لیکن ایک بات سنتے جاؤ۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اب تک تو تم مظلوم ہو، یعنی تم مظلوم ہو، لیکن اگر تم نے دانت توڑتے ہوئے زیادہ زور کی چوٹ مار دی تو اس کے نتیجے میں تم ظالم بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ اور اگر تم اس کو معاف کر دو گے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہمارے بندے کی کسی زیادتی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو معاف فرمائیں گے۔ دیکھو، یہ ان کا سمجھانے کا انداز کچھ اور تھا۔ جب اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی
کب معاف فرمائیں گے؟ جب اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے؟ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے خود یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ دیکھو یہ ہے آج ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، کیا ہوا؟ تھوڑی تھوڑی باتوں، ارے معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، کیا رشتہ داری توڑ دیتے ہیں؟ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، نہیں، ارے معاف کر دیا کرو۔ معاف کرنا بہت بڑی، معاف کرنا اور معافی مانگنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ فرمایا جو معافی مانگتا ہے یہ ایمان کی علامت مومن ہے، اور جو معاف کرتا ہے وہ مومن ہے۔ ایمان کی ساری علامتیں ہیں نا، تو اس میں سے معافی مانگنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ پھر کسی نے معافی مانگی اور یہ کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، فرمایا مومن نہیں ہے۔ جو معاف کر دے فرمایا وہ بھی مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہا تو وہ شخص جوش و خروش میں تھا، کہاں وہ شخص جوش اور خروش میں تھا، صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، پیسہ لینے پر تیار نہیں تھا، معاف کرنے پر تیار نہیں تھا، بلکہ اس بات پر مصر تھا، یعنی اکڑ میں تھا کہ دانت توڑوں گا۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سن لی تو سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ ہے مومن کی شان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان اور سیدھا راستہ بتا دیا کہ اگر تم معاف کر دو گے تو آخرت میں تمہاری معافی ہو جائے گی۔ اس ملفوظ میں تیسری تدبیر یہ بتائی کہ اس وقت بیکار نہ رہے، یعنی انسان کو جب غصہ آ رہا ہو تو وہ فارغ نہ بیٹھے بلکہ کسی نہ کسی کام میں لگ جائے، خصوصاً مطالعہ کتاب میں مشغول ہو جائے۔ اور چوتھی تدبیر یہ کہ اس جگہ سے ہٹ جائے۔ اور پانچویں یہ بتائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کثرت کرے۔ اور چھٹا یہ بتایا غصے کے وقت پانی پی لے۔ اور ساتواں یہ بتایا کہ غصے کے وقت وضو کرے۔ اور غصہ دور کرنے کی ایک اور تدبیر اپنے کو پستی کی طرف لے جانا۔ ایک اور تدبیر یہ ہے کہ اگر آدمی غصے کے وقت کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، یہ نیچے کی طرف جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، کیونکہ غصہ دماغ کی طرف چڑھتا ہے اور طالب علو ہے، غصہ اوپر جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کو غصہ آتا ہے تو وہ اگر لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے گا، لیٹا ہوا ہے تو غصہ آئے گا تو کیا اگر بیٹھ جائے گا، اور بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے گا، اور اگر کھڑا ہے تو چلنا شروع کر دے گا۔ یہ غصے کی خاصیت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ریورس لاؤ، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ۔ لہذا اس غصے کا علاج بھی ضد کرو، اپوزٹ۔ وہ یہ کہ اگر غصے کے وقت تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ یہ تمام علاج ہے۔ ان علاجوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمت پیدا ہوگی، اور ہمت کے ذریعے غصہ پر قابو پانا آسان ہوگا۔ غصے کو قابو کرنے کے لیے اصل چیز ہمت ہی ہے۔ لہذا چاہے تم پانی پی لو یا چاہے اعوذ باللہ پڑھ لو، جب تک دل میں تحمل کا ارادہ ہی نہیں کرو گے اور عزم اور ہمت سے کام نہیں لوں گے تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال اپنی طرف سے عزم اور ہمت کرو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے غصے کے مقتضا پر عمل نہیں کروں گا۔ باقی یہ تمام تدابیر اس ہمت کے لیے معاون بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس غصے کو ہمت کے ذریعے قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ